السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا اور نہ تم تمنا کرو ما اس کی جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ بعضکم تمہارے بعض کو علی بعض پر للرجالی مردوں کے لیے نصیب مما حصہ ہے اس سے جو مکتسب انہوں نے کمایا وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب مما اکتسبنا حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا واسأل اللہ اور تم سوال کرو اللہ تعالیٰ سے من فضلہ ہی اس کے فضل کا ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء علیما ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اس آیت کے شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت و ارادہ کے مطابق عطا کی اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ بھی لیتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے، اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی مردوں کی طرح ان کا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد صلاحیت اور قوت کار کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا، البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ بھی ہے، یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کہو کاش کہ یہ درجہ یا مال مجھے مل جائے، یہ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے، اور اگر زوال نعمت کی سوچ رکھے تو یہ حسد ہے، جس کی احادیث میں بہت مذمت بیان ہوئی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو اور نہ قطع تعلق کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے سب بھائی بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں
तकर्रुब नेक अमाल से है। मर्द को महज मर्द होने की वजह से औरत पर अमल में फजीलत नहीं है और औरत महज औरत होने की वजह से नेक अमल के सवाब से महरूम नहीं है। लिहाजा तुम बजाय हसद के अल्लाह ताला का फजल तलब करो, अलबत्ता रश्क करने में कोई हर्ज नहीं। जैसा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क करना जायज़ नहीं सिवाय दो आदमियों पर। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया तो वो रात दिन की घड़ियों में इसके साथ खड़ा नमाज पढ़ता रहता है, और वो एक आदमी जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया है तो वो रात और दिन की घड़ियों में उसे खर्च करता रहता है। आयत नंबर 33। वलिकुल्लिन और हर एक के लिए जअलना हमने बनाए मवाली या वारिस मिम्मा इस माल के जो तरकल वालिदानी छोड़ा माँ बाप ने, वल अकरबून और करीब तर रिश्तेदारों ने, वल्लाजीना और वो लोग जिनसे अकादत गिरह बांधी अहद किया, ऐमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथों ने, वअतूहुम तो तुम दो उन्हें, नसीबाहुम उनका हिस्सा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है, अला कुल्ली शैइन शहीदा हर चीज पर गवाह। मवाली या मौला की जमा है। मौला के कई माना हैं, दोस्त, आज़ाद करदा गुलाम, चचाजाद, पड़ोसी, लेकिन यहाँ इससे मुराद वर्सा है। मतलब ये है कि हर मर्द औरत जो कुछ छोड़ जाएंगे इसके वारिस उनके माँ बाप और करीबी रिश्तेदार होंगे। इस आयत के मुहकम या मनसूख होने के बारे में मुफस्सरीन का इख्तिलाफ है। इब्ने जुरैर, तिबरी वगैरह इसे गैर मनसूख कहते हैं और ऐमानुकुम मुआहदा से मुराद वो हल्फ और मुआहदा लेते हैं जो एक दूसरे की मदद के लिए इस्लाम से कबल दो अशखास या दो कबीलों के दरमियान हुआ और इस्लाम के बाद वो चला आ रहा था। नसीबा हम हिस्सा से मुराद इसी हल्फ और मुआहदे की पाबंदी के मुताबिक तावन और तनासुर का हिस्सा है। और इब्ने कसीर और दिगर मुफस्सरीन के नज़दीक ये आयत मनसूख है, क्योंकि ऐमानुकुम से उनके नज़दीक वो मुआहदा है जो हिजरत के बाद एक अंसारी और मुहाजिर के दरमियान उखुव्वत की सूरत में हुआ था। इसमें एक मुहाजिर अंसारी के माल का इसके रिश्तेदारों की बजाय वारिस होता था,
لیکن چونکہ ایک عارضی انتظام تھا، اس لیے پھر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، رشتہ دار اللہ تعالیٰ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، نازل فرما کر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ فَأْتُوهُمْ نَصِیبَہُم سے مراد دوستی و محبت اور ایک دوسرے کی مدد ہے، اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے۔ موالات، عقد موالات حلف یا موالات اخوت میں اب وراثت کا تصور نہیں ہوگا۔ اہل علم کے ایک گروہ نے اس سے مراد ایسے دو شخصوں کو لیا جن میں سے کم از کم ایک لاوارث ہے اور ایک دوسرے شخص سے یہ طے کرتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں، اگر کوئی جنایت کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا۔ اس لاوارث کی وفات کے بعد اس کا مالی مذکورہ شخص لے گا۔ شرط یہ ہے کہ واقعتاً اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دوسرے اہل علم نے اس آیت کا ایک اور معنی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والذین عقدت ایمانکم سے مراد بیوی اور شوہر ہیں، اور اس کا عطف الاقربون پر ہے۔ معنی یہ ہے کہ ماں باپ نے، قرابت داروں نے، اور جن کو تمہارا عہد و پیمان آپس میں باندھ چکا ہے، یعنی شوہر یا بیوی، انہوں نے جو کچھ چھوڑا اس کے حقدار یعنی حصہ دار ہم نے مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا ان حقداروں کو ان کے حصے دے دو۔ گویا پیچھے آیات میراث میں تفصیلاً جو حصے بیان کیے گئے تھے، جہاں اجمالاً ان کی ادائیگی کی تاکید مزید کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ورثہ اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں۔ آیت کے دوسرے حصے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے جو حلف یا معاہدہ کسی کے ساتھ طے کیا ہے تو اس کا حصہ اسے دو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مہاجرین مدینہ آئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ انصاری کا وارث اس کے رشتہ داروں کی بجائے مہاجر ہوتا تھا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، تو یہ وراثت جو مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کر دی گئی تھی منسوخ ہو گئی۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو۔ سے مراد یہ ہے کہ نصرت، اعانت اور نصیحت کی صورت میں انہیں ان کا حصہ دو، کیونکہ میراث سے ان کا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ ہاں البتہ ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 34۔ الرجال، مرد، قوامون حاکم ہیں، علی النساء، عورتوں پر، بما، سبب اس کے جو فضل اللہ، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، بعضہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، وبما، اور بسبب اس کے جو انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں،
من اموالہم اپنے مالوں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، للغیبی پیٹھ پیچھے، بما حافظ اللہ بسبب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے، واللاتی اور وہ عورتیں کے، تخافونا تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فعظوہن تو تم نصیحت کرو انہیں، وہجروہن اور الگ کر دو انہیں، فی المضاجع خواب گاہوں میں، وَاضْرِبُوهُنَّ اور مارو انہیں، فَإِن پھر اگر أَطَعْنَكُمْ وہ اطاعت کریں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا تو نہ تم تلاش کرو، عَلَيْهِنَّ ان پر، سبیلا کوئی راستہ ستانے کی، کوئی راہ ستانے کی، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی کانا ہے، علین نہایت بلند، کبیرہ بہت بڑا۔ شریعت نے خانگی شرازہ بندی کے لیے مرد کو گھر کا قوام یعنی نگران قرار دیا ہے اور عورت کو اس کے ماتحت رکھا ہے۔ قرآن نے اس کے دو سبب بیان کیے ہیں، ایک تو یہ کہ مرد کو طبی طور پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ منتظم بنے، اور دوسرے یہ کہ گھر کے سارے اخراجات بیوی کے نفقہ سمیت مرد کے ذمہ ہے۔ اس بنا پر گھر کا نگران بننے کا حق مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر بیوی نافرمانی کرے اور شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرے تو شوہر اسے اپنے حقوق یاد دلائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے ڈرائے، اور طلاق کی طرف بھی اشارہ کرے۔ اگر اچھی ہو جائے تو یہی نصیحت کافی ہوگی، ورنہ اس سے بات کرنا اور ہم بستری کرنا بند کر دے اور صبر کرے جہاں تک کہ وہ نافرمانی سے باز آ جائے۔ اگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہو تو اس کی پٹائی کرے، لیکن یہ پٹائی ایسی نہ ہو جس سے جسم کا کوئی حصہ ٹوٹ جائے یا کوئی عضو بد شکل ہو جائے۔ اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو یا طلاق نہ دو۔ الرجال قوامون علی النساء مرد فی نفسہ عورت سے افضل ہے اور اسے اس پر فضل و شرف حاصل ہے، لہٰذا یہی مناسب تھا کہ مرد عورت پر حاکم ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ سورۃ البقرہ میں، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے اہل خانہ پر نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہے، سو اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ
یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دے کر ان کے حقوق محفوظ کر دیے ہیں، اس کے بدلے میں وہ خاوند کی غیر حاضری میں ان کے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بہترین بیوی کون سی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہ جب آدمی اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنے نفس اور مال میں کوئی ایسا تصرف نہ کرے جو اسے ناپسند ہو۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ عورت پر مرد کا بہت بڑا حق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایسی مار سے منع کیا گیا ہے جس سے سخت چوٹ آئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان سے حاصل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر یعنی گھروں میں کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اگر وہ ایسا کریں تو ان کو مارو مگر یوں کہ انہیں سخت چوٹ نہ لگے۔ سیدنا عمرو بن احوص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار عورتوں کے متعلق نیکی کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے علاوہ تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں سوائے اس صورت کے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو ان کو بستروں سے علیحدہ کر دو اور ان کو اس طرح مارو کہ سخت چوٹ نہ آئے۔ عورت نافرمانی کا رویہ اختیار کرے تو خاوند کو حالات کے مطابق 3 چیزوں کا اختیار ہے، نصیحت کرنا، ان کے بستر الگ کر دینا اور انہیں مارنا۔ سیدنا حکیم بن معاویہ کرشی رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے چہرے پر نہ مارو، اسے برا بلا نہ کہو اور اسے چھوڑو نہیں مگر صرف گھر میں۔ سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح غلام کو مارتے ہیں، پھر دن کے آخر میں اس سے جمع کرے۔ آیت نمبر 35۔
وَإِن اور اگر تم ڈرو شکا کا اختلاف سے بینہما ان دونوں کے درمیان باب آسو تو تم مقرر کرو حکامن ایک منصف من اہلی ہی اس مرد کے کنبے سے و حکامن اور ایک منصف من اہلیہا اس عورت کے کنبے سے ان اگر یریدا وہ یہ دونوں منصف چاہیں گے اصلاحاً صلح کروانا یوفق اللہ تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ بینہما ان دونوں کے درمیان ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیماً خوب جاننے والا خبیرہ بڑا خبردار گھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے اور اس کی بابت کہا کہ حکمین فیصلہ کرنے والے اگر مخلص ہوں گے تو یقیناً ان کی صحیح یعنی کوشش اصلاح کامیاب ہوگی تاہم ناکامی کی صورت میں حکمین کو تفریق بین زوجین یعنی طلاق کا اختیار ہے یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم یا زوجین کے توکیل بالفرقہ جدائی کے لیے وکیل بنانا کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور جمہور علماء اس کے بغیر اس اختیار کے قائل ہیں یعنی اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کی خلیج حائل ہو جائے ناچاکی اس قدر بڑھ جائے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو ایسی صورت میں بیوی اور خاوند دونوں کے رشتہ دار اپنی طرف سے ایک ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بھیجیں اور وہ دونوں شوہر اور بیوی سے مل کر قضیہ کو سمجھیں اختلاف کے اسباب کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کریں اگر صلح کی تمام مخلصانہ کوششیں ناکام ہو جائیں تو شوہر اور بیوی کی منظوری لینے کے بعد دونوں میں جدائی کر دیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ